کورونا SOPs کی خلاف ورزیاں، حکومت نے قانون روندنے والوں کے خلاف ڈنڈا اٹھا لیا۔ شہر میں رات 8 بجے کے بعد کاروبار کرنے والی 27 دکانیں سر بہ مہر۔ چندرائے روڈ کے دکانداروں کا احتجاج، حکومت سے کاروبار کی بندش ختم کرنے کا مطالبہ۔ عوام کے لیے مسائل اتنے ہیں، 2 وقت کی روٹی کمانے کے لیے ہم مشکل ہو گئے ہیں، پہلے ہی حالات نہیں ہیں، پہلے ہی کاروبار اتنے ٹھپ ہو گئے ہیں۔ ہماری ارباب اختیار سے حکومت سے اپیل ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ہفتے اور اتوار کو لاک ڈاؤن رکھنا ہے، اس کے اوپر کوئی SOP بنائیں۔ ہمارے کام ہم پہلے ہی ٹھپ ہوئے ہیں، پہلے ہی کاروبار کے حالات جو ہے نا خراب ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ جب یعنی کہ اوپر سے ہفتے میں 2 دن لاک ڈاؤن آ جاتا ہے، بھائی پہلے دکانوں کے کرائے پورے نہیں ہوتے، ہر طرف سے مطلب ہمیں پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے حالات جو پیدا کر چکے ہیں گورنمنٹ نے، ان کو ختم کیا جائے اور ہمارے بارے میں کچھ سوچا جائے، اور ان کو چاہیے کہ یہ ہفتے کا لاک ڈاؤن ختم کر کے نرمی کرے اور تاجران کے بارے میں سوچے۔ جو دکاندار حضرات یہ کیا کریں گے، یہ کرایہ کدھر سے دیں؟ محکمہ پرائمری ہیلتھ کی سنگین بے قاعدگی، کورونا ٹیسٹ کے لیے وائلز بغیر بار کوڈ اور سیریل نمبر خرید لی گئیں۔ بار کوڈ کے بغیر کورونا ٹیسٹ کے نمونوں کو ٹریس کرنا اور درست رزلٹ حاصل کرنا مشکل ہو چکا ہے۔ محکمہ پرائمری ہیلتھ نے کورونا ٹیسٹ کے لیے مہنگے داموں غیر معیاری وائلز خرید لی۔ ٹیچنگ اور سرکاری اسپتالوں کو فراہم کی جانے والی وائلز پر بار کوڈ ہے، نہ ہی کوئی سیریل نمبر موجود ہے۔ ان وائلز پر پینسل سے لکھنا پڑ رہا ہے، جو اسپتالوں کی انتظامیہ کے لیے درد سر بنا ہوا ہے۔ ذرائع کے مطابق محکمہ پرائمری ہیلتھ نے اس سے قبل جتنی بھی VTM وائلز خریدی، ان پر بار کوڈ اور سیریل نمبر موجود تھا، جس کے ذریعے سیمپلز کی ٹریکنگ بآسانی کی جا رہی تھی۔ تاہم اب پہلے سے مہنگے ریٹ پر جو VTM وائلز خرید کر اسپتالوں کو دی گئی ہیں، ان پر بار کوڈ اور سیریل نمبر نہ ہونے کے باعث کورونا ٹیسٹ کے نمونوں کو ٹریس کرنا اور درست رزلٹ حاصل کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ ایکسپو ویکسینیشن سینٹر میں سائنو ویک کے علاوہ کسی بھی ویکسین کی پہلی ڈوز دستیاب ہی نہیں ہے۔ بڑی تعداد میں شہری ویکسین لگوانے ویکسینیشن سینٹر کا رخ کر رہے ہیں۔ کیا صورتحال ہے؟ عثمان خادم کمبو ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانیں گے۔ بتائیے گا عثمان، ویکسینیشن سینٹر میں کون کون سی ویکسینز موجود ہیں، اور کیا اتوار کے روز بھی ویکسینیشن سینٹر کھلا رہے گا؟ جی، اس وقت میں ایکسپو سینٹر ویکسینیشن سینٹر میں موجود ہوں۔ یہاں پہ اس وقت صرف سائنو ویک کی پہلی ڈوز لگائی جا رہی ہے، اس کے علاوہ کسی بھی دوسری ویکسین کی پہلی ڈوز اویلیبل نہیں ہے۔ یہاں پہ بوسٹر لگایا جا رہا ہے، جبکہ جو سیکنڈ ڈوز ہے وہ تمام ویکسین کی یہاں پہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ حکومت کی جانب سے یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ اتوار کے روز بھی ویکسینیشن سینٹرز کھلے رہیں گے۔ تو اسی طرح کل جو آج اتوار کا روز ہے، آج ویکسینیشن سینٹر یہ جو ہے یہ بھی اوپن رہے گا، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں اور وہ دوسری ڈوز لگوا سکیں۔ آج حکومت کی جانب سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ شہریوں کی جانب سے دوسری ڈوز لگوانے کا رجحان کم دیکھا جا رہا ہے، تو اسی وجہ سے اتوار کے روز ویکسینیشن سینٹر کھلا رکھا جائے گا، تاکہ زیادہ سے زیادہ شہری جنہوں نے پہلی ڈوز لگوا لی ہے اب وہ دوسری ڈوز بھی لگوا سکیں۔ جی بہت شکریہ عثمان خادم کمبو ہمارے ساتھ تھے، اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ابھی آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں، گریٹر اقبال پارک بدسلوکی کیس میں 98 افراد کیمپ جیل سے رہا کر دیے گئے۔ مائیں بیٹوں سے دیوانہ وار لپٹ کر آبدیدہ ہو گئیں۔ نوجوانوں نے سوال اٹھایا کہ انہیں کس جرم کے تحت جیل میں رکھا گیا۔ گریٹر اقبال پارک واقعے میں گرفتار 98 افراد بے گناہ قرار پانے پر جیل سے رہا ہو گئے۔ رہائی پانے والوں میں اکثریت نوعمر نوجوانوں کی تھی۔ کیمپ جیل کے باہر جذباتی مناظر دیکھنے میں آئے۔ نوجوانوں نے مینار پاکستان واقعے سے لا تعلقی کا اظہار کیا اور بے گناہ افراد کی گرفتاری کو ظلم کے مترادف قرار دیا۔ پولیس والوں نے کہا 10 منٹ کے لیے آپ کو لے کے جائیں گے، انکوائری کریں گے، پھر چھوڑ دیں گے۔ موبائل قسطوں پہ دیں گے۔ پھر انہوں نے ادھر لے آئے ہیں، پھر ادھر آ کے پھر اندر رکھا تو پوچھ گچھ کیا اور مارا بھی ہے، تو پھر اب چھوڑ دیا۔ لواحقین نے اپنے پیاروں کی رہائی پر مسرت کا اظہار کیا اور خاتون ٹک ٹاکر کو آڑے ہاتھوں لیا۔ اگر بچے بے گناہ سی تے نہ کم سی تو صحیح کر دے، صحیح عملہ کر دے، پہلے انہوں نے بارے پہنچ دے، انہوں نے بیڑا گھر کرتا بچوں کا۔ وزیر اعلیٰ صاحب سے گزارش ہے کہ یہ خیال کرے، یار ایسے بچوں کی عزت خراب ہوتی، اس کا کون اس سے معافی مانگے گی آگے؟ میں تو یہ کہوں گا اس کو کیس ہونا چاہیے ایسا کے اوپر، ایسا کیس ہونا جیسے میڈیا نے لے کے جان اور ایجنسیاں لے کے جان، فوج لے کے جاوے انہوں۔ گریٹر اقبال پارک میں موٹر سائیکل چلانے اور توڑ پھوڑ کے الزام میں گرفتار 54 افراد کی رہائی اگلے مرحلے میں ہوگی۔ کیمرامین سید معراج کے ہمراہ وقاص احمد، سٹی 42۔ اپنے گھر کا خواب دیکھنے والے تعمیراتی میٹیریل کی بڑھتی قیمتوں سے پریشان ہیں۔ 4 ماہ کے دوران سریا 35,000 روپے فی ٹن مہنگا ہو گیا۔ چھوٹے گھروں کی لاگت 15 لاکھ روپے تک بڑھ چکی ہے۔ متوسط طبقہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ لوہا مارکیٹ مصری شاہ کے تاجروں نے سریے کی قیمتوں میں 30 سے 35,000 فی ٹن تک کا اضافہ کر دیا، جس کے باعث عام آدمی کے لیے گھر بنانا اب ایک خواب سا بن کے رہ گیا ہے۔
غریب اور متوسط طبقے کے لیے اپنے گھر کی تعمیر مزید مشکل ہو گئی۔ 4 ماہ کے دوران لوکل اور برانڈڈ سریا 30 سے 35,000 فی ٹن مہنگا ہو چکا ہے، جس سے چھوٹے گھروں کی لاگت 8 سے 15 لاکھ روپے تک بڑھ گئی۔ بلڈر کے مطابق غیر یقینی صورتحال میں وہ کسی کو چھوٹے گھر کا بجٹ دینے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہیں۔ جڑا 5 مرلے کا گھر ہے وہ تقریباً 20 لاکھ کا فرق پی گیا، 20 لاکھ زیادہ قیمت جڑی بڑھ گئی ہے۔ اس طرح اٹاں بجری ہر چیز کی قیمت جڑی ہے زیادہ بڑھ گئی ہے۔ ہاں، عام بندے واسطے غریب بندے واسطے بنانا بہت مشکل ہو گیا۔ بہت مہنگائی ہے، سریا دن سے دن اوپر جا رہا ہے۔ اب سیمنٹ کی بوری ہے تقریباً 500 سے اپنا سٹارٹ ہوئی تھی، اب 700 تک چلے گئی ہے۔ اپنا آشیانہ بنانے کی امید لیے غریب اور متوسط طبقہ سریے کی قیمتوں میں ہوشربا اضافے پر سیکھ پا ہے۔ ایک عام آدمی کے لیے گھر لینا اور بنانا بہت مشکل ہو چکا ہے، عام آدمی کے لیے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور جسٹ ایک 3 مرلے کا پہلے جو کاسٹ تھی ہمارے گھر کی جو ہے نا وہ تقریباً 35 کے راؤنڈ باؤنڈ تھی۔ حکومت تعمیراتی انڈسٹری کو ترقی دینے کے دعوے تو کرتی ہے، لیکن زمینی حقائق اس کے برعکس ہیں۔ نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم میں بھی 3 مرلہ اپارٹمنٹ کی قیمت 3.5 لاکھ روپے بڑھ چکی ہے۔ کیمرامین ثاقب ملک کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ شہر میں بے ہنگم ٹریفک کے دباؤ پر قابو پانے کی ایک اور انوکھی کوشش۔ شہر میں پارکنگ فیس کے چارجز بڑھانے کے ساتھ فی گھنٹہ فیس چارج کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ شہر کے وسط میں شہریوں سے پارکنگ چارجز فی گھنٹہ کے حساب سے وصول کیے جائیں گے۔ لاہور شہر کے اندر کے آئے روز ٹریفک کے بے ہنگم دباؤ پر قابو پانے کے لیے جہاں مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں، وہیں گزشتہ روز وزیر اعلیٰ کے مشیر ڈاکٹر سلمان شاہ کی سربراہی میں لاہور میں ٹریفک کے مسائل پر مختلف پہلوؤں کا تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں ٹیپا نے پنجاب حکومت کو بے ہنگم ٹریفک پر قابو پانے کے لیے مختلف سفارشات دیں کہ سینٹرل لاہور بزنس ہب مارکیٹوں میں پارکنگ فیس فی گھنٹہ کے حساب سے چارج ہونی چاہیے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ٹیپا کے حکام نے وزیر اعلیٰ کے مشیر ڈاکٹر سلمان شاہ کی سربراہی میں ہونے والے اجلاس میں تجاویز دیں۔ اجلاس میں یہ بھی بتایا گیا کہ شہر کے ٹریفک کے مسائل کے لیے تجاوزات کو بھی ہٹایا جائے اور پارکنگ پلازے کے منصوبوں پر بھی جلد از جلد عمل درآمد کرایا جائے، جبکہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر جرمانوں میں بھی اضافہ کیا جائے۔ پنجاب میں تیار ہوں گی الیکٹرک کارز۔ پنجاب کے محکمہ توانائی نے منصوبہ بندی شروع کر دی ہے۔ بڑھتی ہوئی آلودگی، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی بنا پر چائنا کے ساتھ مل کر الیکٹرک گاڑیاں بنانے کے لیے سروے کیا جائے گا۔ محکمہ توانائی پنجاب جہاں الیکٹرک گاڑیوں کے لیے سولر پاور سٹیشنز بنائے گا، وہیں اب چائنا کے تعاون سے پنجاب کے اندر الیکٹرک گاڑیوں کی بھی تیاری ہوگی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پنجاب کی صوبائی حکومت نے ابتدائی طور پر منصوبے کے لیے 1 کروڑ روپے کے فنڈ کی اصولی منظوری دے دی ہے، جس سے 2، 3 اور 4 پہیوں والی الیکٹرک گاڑیاں پنجاب میں ہی بنائی جائیں گی۔ پنجاب میں الیکٹرک کاریں بنانے سے متعلق کنسلٹنٹ رکھے جائیں گے، جن کی سفارشات صوبائی کابینہ میں پیش کی جائیں گی۔ ابتدائی طور پر منصوبے کے مالی ماحولیاتی پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے گا۔ حکام کے مطابق الیکٹرک کاریں بنانے سے $1 ارب اور 6 ملین ٹن تک پیٹرولیم مصنوعات کی بچت ہوگی، کیونکہ پاکستان دنیا بھر میں ماحولیاتی تبدیلیوں سے متاثر ہونے والا 5واں بڑا ملک ہے۔ کھیلوں کے شوقین افراد کے لیے خوشخبری، محکمہ اسپورٹس نے لاہور میں کھیلوں کے 2 نئے منصوبے تیار کر لیے ہیں۔ ہلوکی کے مقام پر گھڑ سواری اور پولو گراؤنڈ بنایا جائے گا۔ محکمہ اسپورٹس نے لاہور میں کھیلوں کے 2 نئے منصوبے تیار کیے ہیں۔ منصوبے کے مطابق ہلوکی کے مقام پر گھڑ سواری اور پولو گراؤنڈ بنایا جائے گا۔ سیکٹری اسپورٹس فواد ہاشم ربانی کے مطابق منصوبے پر 50 کروڑ روپے لاگت آئے گی۔ مراکہ کے مقام پر مختلف کھیلوں کے لیے اسپورٹس گراؤنڈ بنایا جائے گا۔ اسپورٹس گراؤنڈ میں ہاکی، فٹ بال، کرکٹ اور دیگر کھیل ہوں گے۔ سیکٹری اسپورٹس فواد ہاشم ربانی کا کہنا تھا کہ اسپورٹس گراؤنڈ پر 15 کروڑ روپے لاگت آئے گی۔ محکمہ اسپورٹس نے منصوبے بنانے کے لیے لیکویڈیشن بورڈ سے اراضی مانگ لی۔ گراؤنڈ 200 کنال اراضی پر مشتمل ہوں گے۔ جان بچانے والے ادارے جان لینے کی وجہ بننے لگے۔ سروسز اسپتال میں طبی فضلہ کھلے عام پڑا ہونے کی وجہ سے ماحولیاتی آلودگی میں اضافہ، ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ہے۔ سروسز اسپتال میں طبی فضلہ کھلے عام پڑا ہونے کی وجہ سے ماحولیاتی آلودگی میں اضافہ ہوا ہے اور گندگی سے وبائی امراض پھیلنے کا بھی خدشہ ہے۔ سروسز اسپتال ایمرجنسی کے سامنے فلٹر پلانٹ کے سامنے گٹر کا پانی جمع ہونے سے ڈینگی اور ڈائریا کا خطرہ بھی منڈلانے لگا ہے۔ سروسز اسپتال میں گٹروں کے ڈھکن بھی غائب ہیں۔ اسپتال میں جگہ جگہ گندا پانی جمع ہونے سے ڈینگی پھیلنے کا خطرہ بڑھ چکا ہے۔ اسپتال انتظامیہ صفائی انتظامات بہتر بنانے میں بری طرح سے ناکام ہو چکی ہے۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف منی لانڈرنگ اور شوگر ملز کیس کی سماعت ہوئی۔ بینک جرائم کورٹ کے جج نے دونوں ملزمان کی عبوری ضمانت میں 25 ستمبر تک توسیع کر دی۔ تفتیش مکمل نہ ہونے پر عدالت کا اظہار ناراضی۔ 2 ماہ میں 4 لائنیں لکھنے سے تفتیش کیسے مکمل ہوگی؟ عدالت کے ریمارکس۔
بینکنگ جرائم کورٹ کے ڈیوٹی جج محمد اسلم گوندل نے کیس کی سماعت کی۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز عدالت میں پیش ہوئے۔ شہباز شریف نے کہا کہ وہ رمضان شوگر ملز کے حصہ دار ہیں نہ ڈائریکٹر، ان کے خلاف یہ کیس بنتا ہی نہیں۔ عدالت نے استفسار کیا کہ کتنی بار تحقیقات ہوئی تو FIA کے وکیل نے بتایا کہ ایک مرتبہ ملزمان کو 30 جون کو طلب کیا گیا، جس پر فاضل جج نے ریمارکس دیے کہ اگر 2 ماہ میں 4 لائنیں لکھ کر لائیں گے تو تفتیش کیسے مکمل ہوگی، زبانی باتوں سے کچھ نہیں ہوگا۔ حمزہ شہباز نے بیان دیا کہ جیل میں بھی ان سے اس معاملے کی تحقیقات ہوئی، جو سوالات پوچھے گئے ان کے جوابات دیے۔ عدالت نے دونوں ملزمان کی عبوری ضمانت میں 25 ستمبر تک توسیع کرتے ہوئے تفتیش میں پیش رفت کی رپورٹ طلب کر لی۔ وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے عوامی خدمت کی ایک اور عمدہ مثال قائم کر دی۔ ایوان وزیر اعلیٰ میں کھلی کچہری، وزیر اعلیٰ نے 4 گھنٹے تک مسلسل عوام کے مسائل سنے اور موقع پر ان کے حل کے لیے احکامات جاری کیے۔ ایوان وزیر اعلیٰ 90 شاہراہ قائد اعظم میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے کھلی کچہری لگائی۔ وزیر اعلیٰ نے کھلی کچہری میں جنوبی پنجاب کے دور دراز علاقوں سے آئے لوگوں کے مسائل سنے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار 4 گھنٹے تک کھلی کچہری میں موجود رہے۔ اس موقع پر جنوبی پنجاب کے 15 محکموں کے سیکرٹریز، پولیس افسران اور متعلقہ حکام بھی موجود تھے۔ سیاسی اختلافات کے بعد ملنے لگے خیالات، اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری میں ٹیلی فونک رابطہ، الیکشن کمیشن کے اراکین کی تقرری، کنٹونمنٹ بورڈز کے بلدیاتی انتخابات اور ملک کی صورتحال پر بات چیت ہوئی۔ سیاسی اختلافات کے بعد اب خیالات مل رہے ہیں، اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری میں ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ الیکشن کمیشن نے کنٹونمنٹ بورڈ انتخابات کے لیے مانیٹرنگ ٹیمیں تشکیل دے دیں۔ والٹن کنٹونمنٹ وارڈ 4 سے کافلی کے امیدوار چودھری یاسین کامیابی کے لیے پر امید ہیں۔ کینٹ کنٹونمنٹ میں وارڈ 10 سے تحریک انصاف کے امیدوار حافظ ابرار کی کارنر میٹنگ میں خواتین عہدیداران اور کارکنان نے شرکت کی۔ مسلم لیگ کاف کے امیدواروں نے بھی انتخابی مہم تیز کر دی۔ سینئر نائب صدر لاہور زیبا ناز نے والٹن بورڈ وارڈ 4 کا دورہ کیا اور کاف لیگ امیدوار چودھری یاسین کی انتخابی مہم کا جائزہ لیا۔ کینٹ کنٹونمنٹ میں وارڈ 10 سے تحریک انصاف کے امیدوار حافظ ابرار کی کارنر میٹنگ ہوئی، جس میں نوشین حامد، روبینہ شاہین اور دیگر خواتین رہنماؤں اور کارکنان نے شرکت کی۔ شرکاء نے حافظ ابرار کی مکمل حمایت کا یقین دلایا۔ لیگی رہنما ملک زبیر کی جانب سے اراکین اسمبلی کے اعزاز میں استقبالیہ MNA سردار ایاز صادق، MPA خواجہ سلمان رفیق، نائب صدر لاہور کنٹونمنٹ بورڈ شیخ شاہد علی نے بھی شرکت کی۔ لیگی رہنما ملک زبیر کی جانب سے اولڈ آفیسرز کالونی میں اراکین اسمبلی کے اعزاز میں استقبالیہ دیا گیا۔ استقبالیہ میں MNA سردار ایاز صادق، MPA خواجہ سلمان رفیق، سابق نائب صدر لاہور کنٹونمنٹ بورڈ شیخ شاہد علی شریک ہوئے۔ استقبالیہ میں امیدوار وارڈ نمبر 1 علی عباس، زاہد جمیل، ثاقب چودھری، شیخ نوریز اور فہد شیخ بھی موجود تھے۔ رکن قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کا کہنا تھا کہ لاہور مسلم لیگ نون کا قلعہ ہے، کنٹونمنٹ انتخابات میں مسلم لیگ نون واضح اکثریت سے فتح یاب ہوگی۔ خواجہ سلمان رفیق کا کہنا تھا کہ عوام نااہل حکومت سے نجات چاہتی ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے مذہبی ہم آہنگی علامہ طاہر محمود اشرفی نے کہا ہے کہ بھارت پاکستان میں فرقہ وارانہ فسادات کروانا چاہتا ہے۔ سید علی گیلانی کی تدفین کے لیے بھی دنیا بھر میں بھارت کے جمہوری چہرے کو بے نقاب کر دیا۔ افغانستان میں امن کے لیے سہولت کار ہے۔ پوری دنیا نے افغانستان سے انخلا کے دوران پاکستان سے مدد طلب کی۔ دنیا نے افغانستان سے انخلا میں پاکستان سے مدد چاہی اور الحمدللہ پاکستان نے جو بات عمران خان نے 2009 میں کہی، 7 میں کہی، 11 میں کہی، 2021 میں اس پہ عمل کیا کہ تمہیں نکلنے میں ہم تمہارے معاون ہوں گے، تمہاری جنگ میں ہم تمہارے معاون نہیں ہیں۔ ہندوستان کو جو کچھ اس نے بویا تھا اور جو کچھ اس نے کیا تھا اب دنیا کے سامنے آ چکا ہے۔ پنجاب حکومت کا 15 ہائی رسک اضلاع میں پابندیوں پر سختی سے عمل درآمد کروانے کا فیصلہ، کمشنرز RPOs کو ہدایات جاری کر دی۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد اور چیف سیکرٹری پنجاب کی زیر صدارت اجلاس کے دوران ہدایات جاری کی گئیں۔ NCOC کی گائیڈ لائنز کی روشنی میں پنجاب کے 15 ہائی رسک اضلاع میں نئی پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ خواتین کو ہراساں کرنے کے واقعات میں کمی لانی ہے تو ہراسگی کا ہر واقعہ رپورٹ کریں۔ اس پیغام کو عام کرنے کے لیے CCPO خود سڑک پر نکل آئے۔ پولیس اور IG پنجاب نے ایک جو ایپ ڈیولپ کروائی ہے جس کا نام وومن سیفٹی ایپ ہے، اس سیفٹی ایپ کی پروموشن کے لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تمام خواتین سے میں اپیل کرتا ہوں کہ وہ یہ جو وومن سیفٹی ایپ ہے وہ تمام آپ کے موبائل فونز کے ایپ سٹور کے اندر موجود ہے، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں
اور جب بھی آپ کے ساتھ کوئی انسیڈنٹ خدا نخواستہ اگر ہو تو آپ اس ایپ کے ذریعے سے پولیس کو فوری طور پہ انفارم کر سکتی ہیں. آپ کو کوئی 15 اور دوسری کالز وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں. وومن سیفٹی ایپ کے ذریعے سے